السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. میرے بھائیو، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 132 اور 133 کی ہلکی سی تفسیر و توضیح کرنا چاہتا ہوں. سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ دین اسلام جس کے حاملین ہم اور آپ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت، اس سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجئے، بڑا سے بڑا کاروبار ہو، بیوی ہو، بچے ہو، مال و دولت کا انبار ہو، تجارت ہو، گاڑیاں ہو، مکان ہو، دکان ہو، اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کچھ بھی قیمت ہوتی، کچھ بھی اس کا ویلو ہوتا، تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے میرا کیا تعلق ہے. دنیا کی مثال تو ایسی ہی ہے. اور دنیا سے مراد دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ایک سوار، ایک مسافر گرمی کے زمانے میں درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے آرام کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اٹھ کر چل دیتا ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھیے، یہ دین اتنا قیمتی دین ہے، اتنا عظمت والا دین ہے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کیا تو مسلمانوں کی جیسی گری پڑی ابتر بدتر حالت ہے، کبھی بھی ایسی حالت نہ ہوتی. کیوں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، آپ دنیا کے بندے ہو گئے، اللہ کے بندے باقی نہیں رہے. اگر لوگ اللہ کے بندے باقی رہ جائیں اور دین اسلام کا جو آپ پر حق آتا ہے اس کو ادا کریں تو کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آئے گی. آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا، دعوت کا کام شروع کیا، جو لوگ بھی مسلمان ہوتے، کلمہ شہادت پڑھتے، تو کلمہ شہادت کے تقاضے کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دیتے تھے. آپ کو تو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ کس نے کیا؟ مردوں میں ابو بکر صدیق نے. یہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن مجھے یہ بتایا جائے، کیا انہوں نے کلمہ پڑھ کر جیسی ہماری اور آپ کی حالت ہے انہوں نے ویسی حالت اختیار کی؟ اللہ کے لیے سوچئے، کیا ویسی حالت اختیار کی؟ اللہ اکبر. وقت کو وقت نہیں سمجھا، رات و دن اکٹھا کر دیا دین کو پھیلانے میں، دین کو عام کرنے میں، اسلام کی مدد کرنے میں. مال کو مال نہیں سمجھا. ایسے ایسے مواقع ان کی زندگی میں آئے، گھر کا سارا سامان دھو پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. اور سوال بھی کیا گیا، اے ابو بکر تم نے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لے تو سب کچھ آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہوں. یہ باتیں صرف سننے کی حد تک رہ گئی ہیں، عمل کرنا کسی خواب و خیال میں نہیں آتا ہے. کیسی کیسی قربانی پیش کی. نئے نئے مسلمان، بلال جیسے مسلمان، فلاں فلاں جو بالکل کمزور تھے، غلام تھے، ان کو غلامی سے آزاد کروایا، ان کی جانوں کو خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ صرف قصے سننے کے لیے رہ گئے. اسلام قبول کرنے والوں میں اور والیوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا. آپ کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے اپنے آرام کو آرام نہیں سمجھا، سکھ کو سکھ نہیں سمجھا. بڑی مالدار خاتون تھی عرب کے اندر، قریش کے اندر.
لیکن کیا کیا انہوں نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں اپنے مال کو، جان کو نچھاور کر دیا۔ ایسی خاتون تھی، غور کیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، ابھی بھی سنبھلنے کا وقت ہے۔ کیا کیا؟ اتنی قربانی پیش کی، سارے تجارت کو، مال کو اللہ کی راہ میں اس طرح لٹا دیا کہ وہ وقت دور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ساتھ میں تھیں، یہ دنیا سے گزر گئیں، لیکن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیا کرتے تھے جبکہ وہ بڑھیا تھیں۔ کیا تھیں؟ بڑھیا تھیں۔ کہتے تھے خدیجہ کی بات ہی نہ کرو، خدیجہ کی بات ہی نہ کرو، انہوں نے تو ایسے وقت میں میری مدد کی ہے جس وقت دنیا میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنے مال لٹا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ دنیا سے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو گوشت وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، یہ کون سی ذمہ داری تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ 1400 سال گزر گئے، آج ہم ان کا نام ایسے ہی لیتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے زندہ ہے۔ غور کیجئے، کیا انہوں نے بڑی بڑی کوٹری بنا لی؟ کیا بڑے بڑے انہوں نے ساز و سامان اور ہتھیار خرید لیے؟ کیا بڑی بلڈنگ بنا لی جیسے ہماری اور آج کی فکر ہے؟ آج کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے لیے اپنی جان کو اور اپنے مال کو قربان کر دیا ہے۔ ایسے واقعات بہت ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور یعقوب کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹو اللہ نے تمہیں دین کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے، دین کی خدمت کرو، موت آنی چاہیے اسلام کے اوپر، فرما برداری کے اوپر آنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، پوری زندگی کیسے اسلام کے لیے وقف کر دی، آگ میں چلے گئے، بچے کو ذبح کرنے چلے گئے، کس بنا پر؟ دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اور کیسے کیسے واقعات آئے وہ تو آپ جانتے ہی۔ میرے بھائی، آپ سے سوال ہے، ان سے سوال ہے، ان سے سوال ہے کہ ان سبوں نے اللہ کے دین کے لیے تو اتنا کیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا آگے، اس سے پہلے اپنے سوال کا جواب دے لیجئے۔ آپ ہم سے بھی سوال ہوگا، آپ سبوں سے سوال ہوگا کہ عربوں کی تعداد میں آج مسلمان ہیں، اتنے مسلمان کبھی نہ تھے جتنے آج مسلمان ہیں، لیکن جتنے زیادہ ذلیل و خوار آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے لوگ۔ گاجر مولیوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان کی جانیں، ان کے خون اس طرح ہو گئے ہیں جیسے آج ہم مرغی کاٹ رہے ہیں، اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، دنیا کی حالت بدلتی جا رہی ہے، غیر مسلم ہماری جڑوں کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں اور آپ مال کمانے کے چکر میں، آزادت جمع کرنے اور تجارت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے داعی بنا کر بھیج دیجئے اپنی قوم قبیلہ دوس کا، اور ان کے ہاتھوں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ کس بنا پر؟ کلمہ پڑھ کے سو گئے؟ کس بنا پر؟ کلمہ پڑھ کے اپنے کاموں میں لگ گئے؟ کس بنا پر؟ کلمہ پڑھ کر کے اپنی تجارت کو سنبھالنے لگے؟ نہیں، دین کے لیے وقت نکالیے، دین کے لیے مال نکالیے، دین کے لیے جان نکالیے، دین کے لیے ہر کچھ قربان کریں گے تو اللہ کو پسند ہوگا، ورنہ جیسے آج ہماری اور آپ کی حالت ہے بالکل غیر مسلموں والی حالت ہو گئی ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے یہ ضرور غور و فکر کرے، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے بیوی کے لیے تو اتنا کیا، بچوں کے لیے اتنا کیا، انگلش میڈیم میں پڑھا دیا، اچھے گھر بنا لیے، تجارت کھڑی کر لی، لیکن اللہ کے دین کے لیے آپ نے کتنا وقت نکالا، کتنا مال نکالا، کتنی قربانی پیش کی؟ اس کا جواب آپ سب کو اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور دین کے لیے وقت نکالنے اور جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔